الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ التوبہ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ: اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا کام خدا کے حکم پر موقوف ہے، چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے ان کو معاف کر دے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ اہل مدینہ میں سے یہاں ایک چھوٹی سی جماعت کا ذکر فرمایا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں شریک ہونے والوں میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک منافقین جو ازراہ شک اور نفاق علیحدہ رہے، دوسرے بعض مومنین جو محض سستی اور تن آسانی کی بدولت شریک جہاد نہ ہوئے۔ پھر ان میں 2 قسمیں تھیں، اکثر وہ تھے جنہوں نے واپسی کی اطلاع پا کر اپنے کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا، اور ان کا ذکر پچھلی آیات میں گزر چکا۔ صرف 3 شخصوں کی جماعت وہ تھی جنہوں نے نہ اپنے آپ کو ستونوں سے بندھوایا اور نہ کوئی عذر تراشا، بس جو واقعہ تھا اور جو قصور ہوا تھا صاف صاف بلا کم و کاست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر دیا، اور ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی ان کا معاملہ ابھی ڈھیل میں ہے، چند روز خدا کے حکم کا انتظار کرو، خواہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو سزا دے یا پھر ان کو معاف کر دے۔ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مطلق علم اور اس کی حکمت کے حساب سے ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے وہ امکان نہیں کہ کوئی غلط فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہوا ان مسلمانوں سے تعلقات جو ہے منقطع کر دیے۔ 50 دن تک یہی معاملہ رہا، پھر آخر کار جو ہے وہ معافی ہوئی۔ ان واقعات کی اور تینوں کے ناموں کی تفصیل ہم آئندہ آیات کے اندر پڑھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔